سوال ویڈیو سوال ہے اور مفتی رشید احمد خورشید صاحب کی خدمت میں جائیں گے. ویڈیو سوال بھیجا ہے جی ایک ساتھی نے, تو پلیز اس کو ذرا پلے کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب امید کرتا ہوں آپ بخیریت ہوں گے. مفتی صاحب ایک سوال پوچھا ہے ساتھی نے, وہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ ان کا اسلامی بینک میں اکاؤنٹ ہے, بینک اسلامی میں ان کا اکاؤنٹ ہے, بزنس اکاؤنٹ, اور انہوں نے ان کے لیے عمرہ پیکج دیا ہے. وہ اس طرح کہ وہ سب سے پہلے 75,000 روپے جمع کریں گے ڈاؤن پیمنٹ, اور اس کے 25 ماہ بعد جو ہے ان کو عمرہ دیا جائے گا. اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ سب سے پہلے وہ ڈاؤن پیمنٹ جمع کریں گے 75,000 روپیہ, پھر اس کے سال بعد پھر 75,000 روپیہ, اور پھر جو باقی رہ گیا ہے جو ایک اکنامی جو عمرہ ہوتا ہے اس کے جو ترتیب ہوتی ہے وہ پیمنٹ پورے کریں گے. لیکن پیسے وہ دیں گے اور 25 ماہ بعد ان کو جو ہے وہ جو فیسلٹیز دیں گے, وہ جو ہے 5 اسٹار ہوٹل وغیرہ کے, اور پورا گھر کا آنا جانا پورا کرایا, وہ فیسلٹیز وہ زیادہ مزید دیں گے. تو آیا ان کے لیے یہ فیسلٹیز لینا کم قیمت میں یہ جائز ہے یا نہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ بزنس اکاؤنٹ کی ذرا وضاحت کریں کہ یہ اس کی کیا صورت ہوگی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, اسلامی بینکوں کی طرف سے جو عمرے کے مختلف پیکیجز وہ اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں, تو جیسے انہوں نے آخر میں سوال پوچھا کہ بزنس اکاؤنٹ, تو عام طور سے جو اکاؤنٹ کھلتے ہیں بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے یا سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے, تو ظاہر ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ تو کوئی اسلامی بینک اس طرح کی آفر اس لیے نہیں کر سکتا ان کا کوئی ایسا پیکیج نہیں ہے, وہ آفر نہیں کرتے اس لیے کہ وہ سود کے زمرے میں آتا ہے. تو الٹیمیٹلی سیونگ اکاؤنٹ پر اس طرح کے پیکیجز آفر کیے جاتے ہیں اسلامی بینکوں کی طرف سے. اور سیونگ اکاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ چونکہ کاروباری اکاؤنٹ ہوتا ہے شرعی نقطہ نظر سے, یا وہ مضاربہ کی بیس پر ہوتا ہے, جو بھی مختلف ان کی پروڈکٹس اسلامی بینکوں کی چل رہی ہوتی ہیں, تو اس کی بیس پر یا آپ ایسا سمجھیں جیسے دو کاروباری پارٹنر ہوتے ہیں, پارٹنر آپس میں کچھ طے کر لیتے ہیں, یا بعض بینکوں کا یہ رول ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن یا ہمارا جو کاروبار ہے آپس میں میوچل جو ہمارا کاروبار ہے وہ اس لمٹ تک پہنچ جائے گا تو ہم آپ کو عمرہ کرا دیں گے. تو اس طرح کے مختلف موڈ انہوں نے نکالے ہوئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ سارا ایک شریعہ بورڈ کی سپرویژن میں ہو رہا ہوتا ہے, اس کی نگرانی میں, تو اس کے تحت اس کی منظوری دی جا رہی ہوتی ہے. تو بینک اسلامی میں اور میزان بینک دونوں میں یہ پیکیجز آفر کیے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور شریعہ بورڈ کی منظوری سے کیے جا رہے ہیں. اور جیسے انہوں نے خود بتایا کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ بزنس اکاؤنٹ کے تھرو ہے, ٹھیک ہے, وہ پیکیج لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اگلا سوال ہے جی کہ کیا سعودی بینک میں ملازمت کرنے والے کی جو کمائی ہے وہ مکمل طور پر حرام ہوگی؟ دیکھیں, سعودی بینک میں کام کرنے والے یہ تعلق اس بات سے ہے کہ اس کا کام کیا ہے, وہ کس طرح کا کام کر رہا ہے. اگر اس کی جاب کی نیچر ایسی ہے کہ اس کا براہ راست سودی معاملات کے ساتھ سودی لین دین میں اس کی براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے, مثال کے طور پر وہ سیکورٹی گارڈ ہے, ڈرائیور ہے, یا کوئی اس طرح کی اس کی جاب ہے, تو ظاہر ہے کہ اس کا براہ راست سودی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو اس کی جاب بھی حلال ہے اور اس کی انکم بھی حلال ہے. لیکن سودی بینکوں کے اندر وہ معاملات جس کا براہ راست سودی لین دین کے ساتھ تعلق ہو, تو وہ ظاہر ہے کہ وہ جاب بھی جائز نہیں ہے, پھر جو اس کی انکم ہوگی وہ بھی جائز نہیں ہوگی. اور اسی سوال میں جنہوں نے اسپیشلی پوچھا آئی ٹی سے ریلیٹڈ, آئی ٹی یا سیکیورٹی کے شعبے سے جو وابستہ لوگ ہیں, تو اس میں بھی یہ ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ جو آدمی کام کر رہا ہے آئی ٹی کے شعبے میں یا کوئی بھی پروجیکٹ کر کے دے رہا ہے بینک کو, تو اگر وہ کوئی ایسا کام ہے کہ جو خاص ہے ناجائز معاملات اور سودی لین دین کے ساتھ, خاص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی میں استعمال ہو سکتا ہے اور کہیں استعمال نہیں ہو سکتا, کوئی اپلیکیشن ہے, کوئی ایسی چیز, کوئی بھی ایسی چیز, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے ایسی جاب آئی ٹی کی یا کمپیوٹر کی تو کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر ایسی جاب ہے, مثال کے طور پر وہ سافٹ ویئر میں کوئی فنی خرابی آ جاتی ہے, اس کو ٹھیک کر دیتا ہے, اس کا سرور دیکھ رہا ہے, آئی ٹی کے سسٹم کو دیکھ رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ براہ راست سودی معاملات کے ساتھ متعلق یا خاص نہیں ہے, بلکہ جائز معاملات ناجائز معاملات دونوں طرح میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی جاب ہو تو وہ تو جائز ہوگی. لیکن اسپیسیفک کوئی بھی ایسا کام, مثلاً کوئی ایسا جو خاص سودی لین دین کا ریکارڈ رکھنے کے لیے وہ چیزوں کو بنا رہا ہے, اس طرح کی چیزیں, تو ایسی جاب کرنا بھی جائز نہیں ہوگی, پھر اس کی انکم بھی ظاہر جائے گی. ٹھیک, بہت شکریہ. اگلا سوال ہے جی کہ اگر کوئی عورت خود کو مرد سمجھنے لگے یا مرد عورت بننے کی کوشش کرے, وہ تھرو آپریشن ہو یا کچھ اور کر کے جنس بدلنا, سوال تو یہ ہے, تو کیا اس طرح کرنے سے اس کا اگر نکاح ہے تو نکاح باقی رہے گا یا نکاح بھی ختم ہو جائے گا؟
کا ایک بل پاس ہوا، پھر یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں مختلف ڈراموں اور فلموں کے ذریعے پروموٹ کی جا رہی ہیں، ہم جنس پرستی ہو یا یہ ٹرانسجنڈرزم ہو، کہ مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے عورتوں والی فیلنگ آ رہی ہے تو اس کو عورت کنسیڈر کر لیا جائے، عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ مجھے مردوں والی فیلنگ آ رہی ہے، تو شریعت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ قطعی حرام اور ناجائز چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء، کہ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پہ جو، ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت، مخنث بننے کی کوشش کرتے ہیں، عورتوں جیسی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا وہ عورتیں جو مردوں جیسے رویہ، بیہیویئر، لباس، کوئی بھی ایسا کام کرتی ہیں جس سے وہ ایسے لگیں کہ وہ مرد ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان میں سے ایک وہ عورت بھی ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر یہ شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک طرح سے چیلنج کیا تھا کہ میں انسانیت کو یا آپ کی مخلوق کو گمراہ کروں گا، تو اس میں ایک چیلنج گویا اس نے اللہ کو یہ دیا تھا کہ میں ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ پھر یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو، اللہ نے کسی کو مرد بنایا وہ اپنے آپ کو عورت بنانے پہ تلا ہوا ہے، عورت بنایا وہ اپنے آپ کو مرد بنانے پہ تلا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی تخلیق کو تغییر و خلق اللہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ حرام ہے اور ناجائز ہے۔ تو ایسا کوئی بھی عمل، اور اس کی بہت سی وجوہات ایسی ہیں جس پر ہمارے والدین کو سوچنا چاہیے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں بعض اوقات ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، پھر ہمارے یہاں جو فلمیں بن رہی ہیں، جو ڈرامے بن رہے ہیں، جو ٹک ٹاک ہمارے بچے استعمال کر رہے ہیں، پھر بچپن میں والدین اپنی اولاد کو کس طرح کا لباس پہنا رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں پہ والدین کو، اساتذہ کو نظر رکھنی پڑے گی، تب جا کے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ ورنہ اگر یہ فلموں ڈراموں کے حوالے کر دیا تو نہ جانے اس طرح کی کتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہیں گی۔ شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بالکل حرام، ناجائز اور ممنوع ہے شریعت کے اندر۔ ٹھیک، بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی رشید صاحب سے۔ مصب، ایک بچے کو مارنے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کافی یہ ایشو اٹھا بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے بات کی بھی ہے۔ سوال آیا ہے تو پوچھ لیتے ہیں کہ بچے کو روزانہ قرآن یاد نہ کرنے یا چھٹی کرنے پر سزا دینا یا مارنا کیسا ہے؟ آج کل وائرل ویڈیوز میں حفاظ پر سختی، مار پیٹ اور ایون کے قتل تک کی ویڈیوز بھی سامنے آ چکی ہیں، تو کیا شریعت کیا کہتی ہے، کیا کریں؟ دیکھیں، ایک تو ابھی ہمارے ہاں جیسے حالیہ ایک واقعہ ہوا سوات میں، یا بعض اوقات اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، اب اس میں جس طرح کا تشدد بچے پہ کیا گیا ہے، 3 لوگوں نے مل کر اس کو مارا ہے اور پھر وقفے سے اس پہ تشدد کیا ہے، جو ان کے والدین کے بیانات آئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کی تو اسلام میں کہاں گنجائش ہو سکتی ہے کہ آپ کسی بچے پر، کسی نابالغ پر اتنا تشدد کریں، ایسے اس کو ماریں کہ اس کو قتل کر دیں، تو کسی کی جان لینا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ سے اگر بچہ حفظ نہیں کر پا رہا، آپ ان کے والدین کو کہہ دیں کہ یہ بچہ حفظ نہیں کر سکتا، یہ کم از کم ہم ان کو حفظ نہیں کرا سکتے، آپ کہیں اور کرا دیں۔ لیکن اس طریقے سے جو تشدد ہو، چاہے وہ کسی مدرسے میں ہو، چاہے کسی کالج میں ہو، چاہے کسی اسکول میں ہو، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں بہت بڑی ذمہ داری والدین کی بھی ہوتی ہے اور مدرسے کی انتظامیہ کی بھی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں والدین بھی ایسے ہیں جو قاری صاحب کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہڈی گوشت آپ کا اور ہڈی ہماری، بس آپ جو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب یہ والدین کو بھی اس طرح کی اجازت دینے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ایسی صریح اجازت ان کو دے دی ہے۔ مفتی صاحب، انہوں نے شروع سے یہی سنا ہے نا کہ بچوں کو مار ہی پڑتی ہے۔ پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بعض جو مدرسین ہوتے ہیں یا قراء حضرات ہوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے، جو کہ غلط خیال ہے، کہ بچے بغیر مار کے پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ان کا یہ خیال ہے کہ آپ اگر ان کو کہیں کہ بھائی آپ بغیر مار کے پڑھائیں، تو وہ کہتے ہیں جیسے ہم نے پڑھا ہے اسی طرح پڑھائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہم بہت سے مدارس میں جاتے ہیں، وہاں ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے، تو بہت سے ادارے اس وقت وجود میں آ چکے ہیں جہاں بچے جاتے ہیں، بڑی نرمی سے، محبت سے، بہت اچھے ماحول میں ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ جو تشدد والا رویہ پایا جائے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے اس بات کا کہ مدرسہ ہے، اسکول ہے، کالج ہے، جہاں بھی ایک غیر شرعی کام ہوگا وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ استاد کو کس حد تک طالب علم کو سزا دینے کا اختیار ہے، یا مارنے کا یا تھپڑ مارنے کا اختیار ہے، اس کی فقہاء نے تفصیل ذکر کی ہے اور بہت ساری شرائط کے ساتھ ذکر کی ہے کہ بچے کو اگر کسی وجہ سے تعدیباً، ایک ہوتا ہے یعنی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اصطلاح تعدیب کی، اور ایک ہے تعذیب کی۔ ایک ہے کہ آپ اس کو عذاب دینے کے لیے، سزا دینے کے لیے
مار رہے ہیں اور ایک ہے کہ آپ اس کو ادب سکھانے کے لیے. تو اگر ادب سکھانے کے لیے ایک تھپڑ مار دیا بچے کو, اس میں بھی ایک طریقہ سلیقہ, آج کل جو تعلیمی نفسیات ہیں اس پہ اتنی ریسرچ ہو چکی ہے, اتنا کام ہو چکا ہے کہ اگر بچہ سبق یاد نہیں کر رہا, 20 طریقے ہیں اس کو متوجہ کرنے کے یا اس کو تنبیہ کرنے کے, بغیر مار کے بغیر ڈنڈے کے اس کو تنبیہ کی جا سکتی ہے. لیکن اگر ایسی صورت محسوس ہوتی ہے تو 3 تھپڑ تک مارنے کی فقہاء نے اجازت دی ہے, اور وہ بھی ایسے تھپڑ نہیں کہ بچے کا سانس بند ہو جائے, بچے جناب اس کا رنگ بالکل اڑ جائے, اس طرح منہ پہ مارنے کی اجازت تو اگر کوئی زنا کرے تو زنا کی سزا میں منہ پہ کوڑے مارنے کی اجازت نہیں. تو بچہ حفظ نہ کر سکے تو اس کو منہ پہ مارنے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ تو اگر جو شریعت کی پابندیاں ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے, اور دوسری بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے جی ایگریمنٹ کرتا ہے. اب اگر ادارے کی طرف سے پابندی ہے کہ آپ ایک تھپڑ بھی نہیں مار سکتے, پھر استاد کے لیے ایک تھپڑ مارنا بھی جائز نہیں ہوگا. اسی طرح اگر والدین نے اجازت نہیں دی تو والدین کی اجازت کے بغیر اس بچے کو ایک تھپڑ مارنا بھی جائز نہیں ہوگا. بہت ساری ایسی شرائط ہیں جن کو سامنے رکھ کر اگر ضرورت محسوس ہو تو یہ اجازت فقہاء نے دی ہے. لیکن ہمارے ہاں جس طرح کا وحشیانہ پن, یہ بات بھی علماء نے لکھی ہے کہ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی قاضی اس وقت فیصلہ نہ کرے جب وہ غصے کی حالت میں ہو. یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ بھائی بچے کو اگر سزا دینے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو قاری صاحب یا جو بھی استاد ہے وہ اس وقت بچے کو سزا نہ دے جس وقت اس پہ غصہ چڑھا ہوا ہے, بلکہ جب اس کا غصہ اتر جائے پھر مصنوعی طور پر اپنے اوپر غصہ طاری کر کے بچے کو یہ تاثر دے کہ میں غصے میں ہوں, اور پھر اگر اس کو ایک تھپڑ اس نے لگا دیا تو اس کی گنجائش ہوگی. لیکن اسی میں ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جب کوئی ویڈیو آتی ہے تو ہمارے بہت سارے جو لبرل یا دین بیزار یا اسلام بیزار لوگ ان کو موقع مل جاتا ہے, وہ مدارس کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں مدارس میں تو یہ ہو رہا ہے, بچوں پہ تشدد ہو رہا ہے, جنسی زیادتی ہو رہی ہے, فلاں فلاں فلاں. ایک میدان, ایک ماحول گرم کر دیا جاتا ہے اور مدارس بند ہو جانے چاہیے, یہ ہو جانا چاہیے. یہ جو طرز عمل ہے, ظاہر ہے کہ ان کو ایک موقع چاہیے تھا دین دشمنی کا, مدارس دشمنی کا. تو ہمارے جو عقل مند سمجھدار لوگ ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر طبقے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, برے لوگ بھی ہوتے ہیں, سمجھدار اور تربیت یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں, غیر تربیت یافتہ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو اگر کسی مدرسے میں کوئی غلط کام ہوا ہے تو وہ مدرسے میں ہونے کی وجہ سے صحیح نہیں ہو جائے گا, لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ غلط کام مدرسے میں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے سارے مدارس کو ٹارگٹ کیا جائے. اور اسی میں ایک گزارش میں اہل مدارس سے یہ کروں گا کہ ہمیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم اپنے اساتذہ کو ٹریننگ دیں, تربیت دیں. جیسے میں نے بتایا اس پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے تعلیمی نفسیات پر, تو اگر اساتذہ کی تربیت کی جائے, محتممین کی تربیت کی جائے تو اس میں بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے. بہت شکریہ جی مفتی رشید احمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا. مفتی محمد صاحب آپ کا